مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے حالات و کمالات اور خصائص و معجزات کو جانیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپہ اقدس کے حالات و کمالات اور خصائص و معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اور پہلے یہ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقی و جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، افعال مبارکہ بجا لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے حبیب مگر رحمت واسطے تمام جہانوں کے۔ حضرت علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے مطابق فیض الہی کا واسطہ ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور اول المخلوقات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا ہے، اول ما خلق اللہ تعالی نور نبی کا، کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ معطی ہے، عطا کرنے والا، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، المعطی وانا القاسم، اللہ المعطی وانا القاسم، سورہ روح المعانی کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہی صاحب روح المعانی آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرشتوں، انسانوں، جنات سب کے لیے رحمت ہیں، اور اس امر میں جنوں انس کے مومن و کافر کے مابین کوئی فرق نہیں، اور رحمت ہر ایک کے حق میں الگ الگ نوعیت رکھتی ہے، یعنی آپ کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ مل رہا ہے، ہاں وہ کافر جنات ہیں یا انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کمالات عطا فرمائے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محققین کے نزدیک وسیلہ تمام فیوز اور واسطہ فی العروض تمام عالم کے لیے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت ہر فرد کے لیے رحمت اور تمام عالم ممکنات کے لیے ہر قسم کے فیوز و برکات کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ یعنی جس طرح جڑ پورے درخت کی تمام شاخوں کی تازگی شگفتگی کے باعث ہوتی ہے، اسی طرح آپ تمام عالمین کے لیے ہر قسم کے فیوز کا باعث ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس جہان کے اندر رونق ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ آپ کی وجہ سے اس عالم کی پوری زندگی اور حیاتی ہے، اور چاند سورج اور ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اور آپ کی امت میں سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا منع کیا ہے قرآن نے۔ جس نبی کے امتی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں، تو پھر نبی تو زیادہ حق رکھتا ہے ان سے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں عقل نہیں، تمہاری سمجھ سے دور ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر شہداء زندہ ہیں، اور ان کی زبان سے مردہ کہنا اور انہیں مردہ گمان کرنا یہ مومن کو زیبا نہیں دیتا۔ اور ان کی زندگی کی کیفیت جو برزخ کی زندگی کی کیفیت ہے، جو حقیقت ہے، ہم اپنے حواس و عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عقلیں بالکل مفلوج ہیں، ایک اس عقل کی حد ہے جو اس دنیا کے نظام کو یہ عقل نہیں سمجھ سکتی۔ ایک درخت کے جو نشو نما ہے اس کو یہ عقل اتنا نہیں سمجھ سکتی۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور مقام برزخ میں چلے گئے، وہاں تک بھی ہماری عقل نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ ہماری عقلوں کی رد کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں عقل نہیں ہے، تم بے سمجھ ہو، تمہیں نہیں پتا۔ لہٰذا ہمیں کلام الہی پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر ہم ان کی حیات کا انکار کریں یا تعویلیں کریں گے تو یہ ہماری جہالت و حماقت اور کلام الہی پر ایمان و یقین نہ ہونے کی کھلی دلیل ہوگی۔ اور مومن جو ہے وہ ایمان بالغیب پر مکمل یقین رکھتا ہے، اور یہی ہمارا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسل ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا وہ جو اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے ہیں، جو تصرفات عطا فرمائے ہیں، جو شان عطا فرمائی ہے، ہم اس کو تسلیم کریں اور مانیں۔ اور محبت رسول تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام چیزوں کے اندر مخلص ہو جائیں، اور آپ کے اوپر جو اللہ نے انعامات فرمائے ہیں ہم ان کا ذکر کریں، چرچا کریں۔ جتنا زیادہ ہم چرچا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوز و برکات ملیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے شہید زندہ ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں، اور بلکہ سارے انبیاء زندہ ہیں۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں بھی یہ ہمیں چیز مل رہی ہے۔
یہ حدیث فتح الباری کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجے مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ یعنی یہاں پر درود کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اور موت کے بعد، فرمایا کہ موت کے بعد بھی پیش ہوگا۔ حضرت ابو درداء سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جو درود ہوگا وہ آپ پہ پیش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، موت کے بعد بھی پیش ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اجساد انبیاء کا کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ انبیاء قبر کے اندر زندہ ہیں اور زمین جو ہے انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، مس نہیں کرتی، بلکہ انبیاء تو وہاں پر رزق بھی لے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے دور ہونے کی حالت میں مجھ پر درود پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے اوپر جو ہے پہلی محبت کی جو یہاں پر چیز رکھنی پڑے گی، رسول اللہ سے محبت، تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی عطا سے وہ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ عزت و شان عطا فرمائی ہے، اور باقی انبیاء بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ تو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت زیادہ محبت کیجئے، اور یہ محبت ہی ہمیں اللہ کی محبت عطا کرے گی۔ تو اب ہم نے آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے جسم کے جتنے بھی انوارات ہیں، آپ کے جسم کی جو فضیلتیں ہیں، آپ کے جسم سے وارد ہونے والے معجزات ہیں، ان کو سننا بھی ہے، اور سن کر خوش بھی ہونا ہے کہ اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزات عطا کیے ہیں۔ محبوب کی باتیں محبوب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو جب آپ کا نام گرامی آئے اس وقت درود پاک بھی پڑھنا ہے اور مسکرانا بھی ہے۔ صلو علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔